ایک سرد اور سنسان شام تھی جب انایا نے پرانے زنگ آلود گیٹ کو دھکیلا۔ اس کے سامنے الدرگرو حویلی اپنے بوسیدہ کمرے، ٹوٹی کھڑکیاں اور سنسان خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ حویلی اسے اپنے مرحوم ماموں کی وصیت میں ملی تھی، جو حال ہی میں پراسرار حالات میں چل بسے تھے۔ گیٹ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ انایا کے قدم جیسے ہی اندر پڑے، دروازے خود ہی بند ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک کی ایسی لہر دوڑی جیسے گھر میں صدیوں سے سردی بسی ہو، مگر حیرت انگیز طور پر بڑے حال میں آگ جل رہی تھی۔ یہ کس نے جلائی؟ انایا نے خود سے پوچھا۔ پہلی رات انایا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ کروٹ بدل رہی تھی تب اسے کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ انایا، آواز دھیمی، معصوم اور بچوں جیسی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر اچانک نرسری کا دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر داخل ہو کر انایا کی نظر کھڑکی پر گئی، جہاں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نشان مٹی پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اگلی صبح انایا نے اٹیچ میں پڑے ایک پرانے صندوق کو کھولا۔ اس میں ماموں کی ایک ڈائری ملی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، یہ حویلی بولتی ہے، یہ ہر چیخ ہر موت کو یاد رکھتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، وہ لڑکی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ ہر رات قریب آتی جا رہی ہے۔ میں محفوظ نہیں ہوں۔ انایا نے صفحہ پلٹا ہی تھا کہ نیچے ایک اور جملہ خود بخود ظاہر ہونے لگا، تم بھی محفوظ نہیں ہو۔ انایا کا رنگ فق ہو گیا۔ اسی لمحے اٹیچ کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اسی رات انایا نے ایک خواب دیکھا، شاید وہ حقیقت تھی۔ وہ نرسری میں کھڑی تھی۔ آئینے میں اسے ایک چھوٹی سی لڑکی نظر آئی، سفید لباس میں۔ اس کی آنکھوں کی جگہ خالی گڑے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ وہ لڑکی بولی۔ انایا چیخ کر جاگ گئی، مگر بستر کے پاس گیلے قدموں کے نشان واضح تھے۔ اگلے دن انایا نے شہر کی لائبریری جا کر حویلی کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں۔ ایک پرانا اخبار ملا، 1902 الدرگرو حویلی کا سانحہ۔ 10 سالہ کلارا موک کنویں میں مردہ پائی گئی، آنکھیں نکالی گئیں۔ ایک ہفتے بعد اس کا پورا خاندان غائب ہو گیا۔ تصویر میں وہی لڑکی تھی جو خواب میں آئی تھی، کلارا۔ انایا رات کو پچھلے سہ میں گئی۔ جھاڑیاں ہٹا کر اس نے کنواں دیکھا، جس کا ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو نیچے کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ وہ رسو سے بندھ کر نیچے جانے لگی۔ آدھے راستے پر اس کی ٹارچ بجھ گئی۔ اچانک ایک آواز آئی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آواز بہت قریب سے آئی۔ انایا چیخ پڑی اور جلدی سے اوپر چڑھ گئی۔ اب گھر پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ انایا کو لگنے لگا جیسے وہ خود نہیں رہی۔ آئینے میں نظر آنے والی وہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ خود کو ایسے کمروں میں پاتی جہاں وہ گئی ہی نہیں تھی۔ دیواروں کے اندر سے کھرچنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نرسری کی ایک دیوار میں چھپی جگہ سے ایک چھوٹا سا کمرہ نکلا۔ اندر ایک بجگانا کرسی اور ایک پرانا موسیقی بجانے والا ڈبہ تھا جو خود بخود بج رہا تھا۔ انایا نے ڈائری کے سامنے بیٹھ کر شمع جلائی اور آہستہ آہستہ دعا پڑھنے لگی۔ شمع کی لو تیز ہو گئی۔ ڈائری پر خود بخود الفاظ جل کر نمودار ہوئے، اسے دفن کرو، وہ اب بھی انتظار کر رہی ہے۔ انایا دوبارہ کنویں پر گئی۔ کئی گھنٹوں کی کھدائی کے بعد اسے ایک چھوٹا سا انسانی ڈھانچہ ملا، شاید کلارا کی لاش۔ اس نے اسے ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور پرانے درخت کے نیچے قبر کھود کر دفن کر دیا۔ اسی لمحے حویلی کی تمام کھڑکیاں ایک ساتھ چٹک گئیں۔ اس رات انایا نے دوبارہ شمع جلا کر دعا پڑھی۔ اچانک روشنی میں کلارا کی روح نظر آئی۔ اب اس کا چہرہ سکون میں تھا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ واپس آنے لگیں اور پھر وہ نور میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ اگلی صبح انایا اپنا بیگ لے کر جانے لگی، مگر دروازہ پار کرنے سے پہلے اس نے حال کے آئینے میں جھانکا۔ اس کا عکس ہنسا، انایا نے نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔